ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کہیں. ہمارے ہاں شعراء کرام نے بھی ایک بڑا طوفان مچا رکھا ہے. منقبت خانوں نے بھی بڑا طوفان مچا رکھا ہے. ذرے گھٹ امام بارگاہ ان کے سینما والوں حال اٹھائے تھا. یہ میوزک اور یہ ساز کہ آل محمد علیہ السلام اس بات کے محتاج ہیں کہ حرام کام کیا جائے. میں ابتدائی مجلس میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ضمانت کے ساتھ کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں شیطان کو نکالا تو شیطان نے کچھ چیزیں اللہ سے مانگی تھی. یا اللہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں اس کا صلہ دے. اللہ نے کہا کیا مانگتا ہے؟ مانگ. کہا مجھے قیامت کے دن تک کی زندگی دے. اللہ نے کہا قیامت تک کو نہیں دے سکتا, وقت معلوم تک تیری مہلت ہے. اور یہ وقت معلوم کون سا ہے؟ کہ امام حسن علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے. اس وقت تک کی اجازت ہے, اس کے بعد فنا فی اللہ ہو جائیں گے, ختم. اس نے کہا کہ تو اپنے نبیوں کو کتابیں دے کے بھیجے گا, مجھے بھی کتاب چاہیے. یہ ضمانت کے ساتھ لفظ کرو. پیغمبر نے فرمایا کہ شیطان نے جب اللہ سے کہا کہ مجھے بھی کتاب چاہیے, اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ یہ میوزک مجھے دے دے. یہ گانا بجانا یہ شیطان کی کتاب ہے. قرآن مجید, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, صحیفہ علویہ, یہ اسلام اور ایمان کی کتابیں ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے, ابھی میرے بچے پڑھ رہے تھے, ان کا قصور نہیں ہے, یہ بچے ہیں, شاید نے جو لکھ کے دے دیا انہوں نے پڑھ دیا, کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس تھی اس کے اندر بت کے جانے کا امکان ہی نہیں ہے. یہ تو علی علیہ السلام کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کہا کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے, کون سی فضیلت ہے؟ اگر کسی بت پرست کے پاس چابی ہوتی تو کعبے میں بت جاتے. ہاتھ کھول کے مجھے بول کے جواب دے, میں آپ کو تاریخ کی حقیقت بتا رہا ہوں. کعبے میں کوئی بت نہیں تھا, کعبے کے باہر رکھے گئے تھے بت دیوار کے ساتھ. کعبے کے اندر کوئی بت نہیں تھا, اس لیے کہ خانہ کعبہ کی چابی ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھی, اس سے پہلے عبد المطلب کے پاس تھی. جن کے گھروں میں بت نہیں آیا ان کے ہوتے ہوئے کعبے میں بت کیسے آ سکتا ہے؟ تو کعبے میں کوئی بت نہیں تھا, کعبے کے باہر تھے, اور 360 بت, چھوٹے بڑے, ان کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں بتوں کی, پتھر کے بت, سونے کے بت, چاندی کے بت, حلوے کے بت. ہاں یہ تو حلوہ کھاتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے گا میں آپ سے کوئی مذاق کر رہا ہوں, یہ یقیناً حتمی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. حلوے کے بت بنا کے رکھتے تھے, اور جب قحط شادی ہوتی تھی تو کھا جاتے تھے کہ پھر بنا دیں گے. اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. باہر تھے, اوپر بٹھائے ہوئے تھے, 3 بڑے بت تھے, لات و منات و عزا, جو سب سے اونچے بٹھائے گئے تھے. قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ بت باہر تھے, اندر نہیں تھے. آج نہ جانے کس قسم کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں. مولا کائنات کی ولادت کہنے لگے نہیں, صرف ولادت نہیں ہوتی ہے, ظہور ہوتا ہے. تو اگر ظہور ہوتا ہے تو پھر شہادت نہ کہو, پھر ان پہ غیبت کہو. اس لیے کہ ظہور کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ غیبت کا ہے, شہادت کا نہیں. ولادت کے مقابلے میں ہے شہادت. اچھا ذہن کام نہیں کرتا لوگوں کا, کہتے ہیں مولود کعبہ, مولود کہتے ہی اسے ہے جس کی ولادت ہوئی ہو. سست بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ایسے نہیں. میں ٹنڈو والے یہاں پہ 17-18 سال سے پڑھ رہا ہوں.
آپ کو یہ پوچھنا نہ پڑے کہ مولا کون سا دین لائے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اس قدر دین میں تبدیلی آ چکی ہوگی کہ زمانے کے امام کے آنے پر لوگ پوچھیں کہ مولا یہ کون سا دین لائے، ہم نے اس سے پہلے نہ دیکھا نہ سنا۔ تو عزیزان گرامی، مولا فرمائیں گے کہ میں تمہارے سامنے دین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، عزیزان گرامی، یعطف الہویٰ علی الہدیٰ اذا عطف الہدیٰ علی الہویٰ،